السلام علیکم، حنیف دو عامر، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، سندھ پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے جمود جو ہے بدستور طاری ہے۔ ایک غیر یقینی کیفیت ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، یعنی کون بچے گا کون نہیں بچے گا، آئی جی رہے گا یا ناصر آفتاب رہیں گے، یا مقدس حیدر رہیں گے، یا پھر ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عرفان بہادر رہیں گے۔ اور اگر آئی جی غلام نبی میمن جاتے ہیں تو کون بنے گا نیا آئی جی سندھ؟ آیا ڈاکٹر امیر شیخ آئی جی سندھ بن رہے ہیں، یا پھر محسن بٹ بننے جا رہے ہیں، یا ایک نیا نام بھی جو ہے وہ اس وقت اس دوڑ میں انہیں بھی شامل کر دیا گیا ہے یا کروا دیا گیا ہے؟ سابقہ ڈی جی ایف آئی اے اور بلوچستان کے سابقہ آئی جی رائے طاہر۔ ایک عجیب سی کیچڑی اس وقت پک چکی ہے، سمجھ میں کسی کے بھی کچھ نہیں آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا، لیکن باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ چند روز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے سندھ پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے۔ ایک زبردست قسم کی چپکلش، ایک زبردست قسم کی جنگ جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں چل رہی ہے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن جو ہے اس وقت بیک وقت 2-3 محاذوں پر جو ہے وہ نبرد آزما ہیں، جنگ کر رہے ہیں۔ ایک تو جو لگنا چاہ رہے ہیں آئی جی سندھ، ان سے ایک طریقے سے ان کی ٹکراؤ والی پوزیشن پیدا ہو چکی ہے، لیکن ایک اور پریشر گروپ ہے سندھ پولیس کا، جس میں 2 ڈی آئی جی اور ایک ایس ایس پی شامل ہے، اس کا میں بار بار اپنے پروگراموں میں ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں، جو کہ آئی جی سندھ کی حیثیت سے جو ہے غلام نبی میمن کو ایک لمحے کے لیے بھی مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ آئی جی کی پوسٹ پر غلام نبی میمن کو بیٹھا دیکھ کر ایک طریقے سے اپنی موت دیکھ رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا ہے کہ غلام نبی میمن اگر آئی جی سندھ کی حیثیت سے مزید کام کرتے رہے تو اس کے بعد انہیں پولیس میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل سکے گی اور مختلف مقدمات میں جو ہے ملوث کروا دیے جائیں گے۔ اس طریقے کا انہیں ایک انجانہ خوف جو ہے وہ ان کا تعاقب کر رہا ہے، جس میں خود نادر مکسی قتل کیس جو ہے وہ سیر فہرست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان پریشر گروپ میں شامل افسروں نے اپنے تجوریوں کے دروازے منہ کھول دیے ہیں اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اور انہوں نے جو ہے اس مقصد کے لیے جو ہے سندھ کے سب سے زیادہ معتبر اور با اثر شخصیت جو ہے، جس کا سندھ حکومت میں بہت بڑا عمل دخل ہے، میرا اشارہ جو ہے وہ ملک جو ہے جلال فاروق کی جانب ہے۔ یعنی کہ کتنے کروڑ دے چکے ہیں اس کا مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ ہر حال میں جو ہے غلام نبی میمن کو سندھ سے بے دخل کرنے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں انہیں اپنی موت جو ہے صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ایک نوشتہ دیوار ان کے سامنے جو ہے آ چکا ہے اپنی موت کا، اگر غلام نبی میمن سندھ کے آئی جی رہتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی عجیب کشمکش اور افسوس کے ساتھ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس تمام معاملے میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کا بھی جو ہے بالواسطہ یا براہ راست کردار سامنے آ رہا ہے کہ وہ کس پلڑے میں ان کا جھکاؤ ہے۔ آیا وہ غلام نبی میمن کے پلڑے میں ہیں یا کہ اس پریشر گروپ کے پلڑے میں ہیں؟ گرچہ ان کی ناراضگیاں ہیں اپنے آئی جی سے غلام نبی میمن سے، لیکن اب تک یہ بات واضح نہیں ہو سکی ہے کہ ان کا جھکاؤ جو ہے وہ کس کی جانب ہے۔ یہ ہے سندھ پولیس کی جو ہے موجودہ تازہ ترین صورتحال۔ اب آئی جی سندھ جو ہے وہ اسلام آباد میں گئے ہیں، ابھی ان کی واپسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اسلام آباد میں وہ بظاہر تو سلیکشن بورڈ میں شرکت کرنے گئے تھے، اس بورڈ میں جس میں گریڈ 18 سے 19 کے امیدواروں کے پروموشن کا فیصلہ ہونا تھا۔ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے بعد بھی ان کی بہت ہی اہم ترین ملاقاتوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ کے مطابق حکمراں پارٹی کے اہم ترین شخصیات سے ملاقات ہوئی، وزارت
داخلہ کی بھی اہم ترین شخصیات سے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی 1-to-1 طویل ملاقات جو ہے خود سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن انعام اللہ داریجو سے ہوئی۔ اب انعام اللہ داریجو سے ملاقات کا کیا مقصد ہے؟ یقیناً ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے دکھڑے شیئر کیے ہیں، انہوں نے اپنے ہی ماتحتوں کے ہاتھوں جو انہیں تکلیف پہنچی ہے، جو ان کی جگہ سائی ہوئی ہے، جو انہیں جبری رخصت پر لندن بھجوائے جانے کا افسوسناک واقعہ رونما ہوتا، یہ تمام چیزیں یقیناً جو ہے اس طویل ترین ملاقات میں انعام اللہ داریجو سے کہی ہوگی۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ان کی حمایت حاصل کرنا تھا کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان پولیس افسروں کو جو ہے سندھ سے بے دخل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، جو اس وقت سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن کے دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، جو کہ خود آئی جی سندھ کو جو ہے سندھ پولیس سے بے دخل کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ ان کی یقیناً جو ہے شکایت جو ہے آئی جی سندھ نے جو ہے انعام اللہ داریجو سے کی ہوگی، اور یہ کہا ہوگا کہ ان کی پش پر سندھ کی طاقتور شخصیات ہیں، اگر انہیں سندھ سے نکال دیا جائے تو پھر ان طاقتور ترین شخصیات کا عمل دخل سندھ سے باہر نہیں چل سکتا۔ ان کے اختیارات صرف سندھ کی حد تک ہی محدود ہیں، اگر انہیں سندھ سے نکال دیا جائے، یعنی ان کا اشارہ ہمارے نمائندے کے مطابق ویسٹ زون کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب اور خود مقدس حیدر ایسٹ کے ڈی آئی جی اور ملیر کے ایس ایس پی عرفان بہادر کی جانب ہے کہ ان تینوں کو جو ہے آئی جی سندھ غلام نبی میمن سندھ سے نکالنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے خواہشات، ان کے ارادوں اور ان کے عزائم میں جو ہے وہ اس وقت دیوار بننے کی کوشش کریں۔ دونوں جانبوں سے جو ہے وہ یہی شکایتیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنے لیے خطرہ خیال کرتے ہیں، اور دونوں جانبوں سے جو ہے وہ اپنی اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ اس وقت لڑی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب بات کرتے ہیں کہ آئی جی سندھ نے جس سلیکشن بورڈ میں شرکت کی اس کا کیا فیصلہ ہوا۔ اس بورڈ میں جو ہے کچھ ایس پی کو گریڈ 90 میں پرموٹ کیا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے 1995 میں جو ہے یہ بھرتی ہوئے تھے ڈائریکٹ ڈی ایس پی، کچھ اس میں 92 کی بھی ہیں جیسا عرب مہر، انہیں بھی جو ہے بالآخر یعنی کہ کتنے سالوں بعد جو ہے تیسری بار ان کو پرموٹ کیا گیا۔ گریڈ 19 میں ان کی اب پرموشن ہو سکی ہے۔ عرب مہر کی ہے، شاہ جہاں پٹھان ہے، قیوم پتافی ہے، سید سلمان حسین ہے، علی رضا ہے، فدا جاوری ہے، نسیم پور آرا کے نام شامل ہیں۔ جبکہ جو بد نصیب اس پرموشن سے محروم کر دیے گئے ان میں ایک غیاث الدین راشدی ہیں، ایک محمد علی وسان ہے، ایک عرفان مختار بھٹو ہیں، اور ایک جو ہے ضمیر فاروقی کے نام شامل ہیں۔ ایک ماموں نے دوسرے ماموں کے بھانجے کو جو ہے وہ ریورٹ کرا دیا۔ اپنے بھانجے کو تو انہوں نے بھانجے کو پرموٹ کرنے کے لیے یعنی کہ اپنے بوٹی کی خاطر دوسرے کا بکرا ذبح کرنے کے مترادف 24 سینئروں کو جو ہے انہوں نے ڈیفر کیا تھا، لیکن یہاں پر دوسرا جو ماموں ہے یعنی میرا اشارہ منظور وسان جو صوبائی وزیر ہے ان کی جانب ہے کہ ان کے بھانجے جو ہیں ایس پی محمد علی وسان ان کو انہوں نے ڈیفر کر دیا، ترقی سے محروم کر دیا، کہ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جعلی بھرتیاں کی ہیں، اس میں کروڑوں روپے کمائے اور اس کی انکوائری اور ان کے خلاف چل رہی ہے، لہٰذا وہ اگلے عہدے پر پرموٹ نہیں کیے جا سکتے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے عرفان مختار بھٹو کے ساتھ بھی بڑی تاریخ ساز ناانصافی کی گئی، جس کا میں پہلے بھی اپنے انہی پروگراموں میں جو ہے بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ چرچا کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، اتنی زیادتی ہوئی کہ اس کی کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹ ہیں اور یہ جو پی ایس پی لابی ہے ان کی نظر میں رینکرز کی کوئی عزت نہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مزارے ہیں، یعنی کہ کمی ہیں، چھوٹے لوگ ہیں۔
یعنی کوئی ان کی عزت نفس ہی نہیں ہے ان کی نظر میں۔ یہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ جس وقت اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ تھے اور اے ڈی خواجہ اور سندھ حکومت جب ٹکرا گئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، تو اس وقت پھر سندھ حکومت کو جو ہے اے ڈی خواجہ کے تمام برائیاں نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ اس کے پاس اتنے اثاثے ہیں، اتنے پیٹرول پمپ ہے، اتنی بے ضابطگی کی، اتنی یہ کی۔ اس سے پہلے جب تک وہ ان کے ہاں میں ہاں ملاتے رہے سب ٹھیک تھا، لیکن جہاں انہوں نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ کے اور اصول اور قانون پر چلنے کی کوشش کی، تو اس پر جو ہے پھر سندھ حکومت نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور ان کے تمام کرپشن انہیں پھر نظر آنا شروع کر۔ ان کرپشن کے خلاف ہی پھر جو ہے اینٹی کرپشن، جو کہ ان کی بغل بچہ ایک ادارہ ہے، انہیں استعمال کیا ہتھیار کے طور پر۔ اور اس وقت کے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عثمان غنی صدیقی سے کہا گیا کہ اے ڈی خواجہ آئی جی سندھ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے تو کسی طریقے سے پہلو تہی برتی، اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن وہ نزلہ جو ہے ان کے جونیئر، ان کے ماتحت ایس پی عرفان مختار بھٹو پر آ کے گرا اور انہیں یہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا کہ انہوں نے جب یہ کام شروع کیا تو اس پر کے بعد ان پر یہ نزلہ گرا۔ ایک تو آغا جان جو سیکٹری زراعت تھے، ان کا ایک سبسڈی کا جو معاملہ تھا، جو 3 لاکھ روپے ٹریکٹر میں دے رہے تھے، وہ انکوائری ان کے پاس تھی، ان کے خلاف انہوں نے مقدمہ کیا، ان کو گرفتار کرنے چھاپا مارا۔ انہوں نے جو ہے پناہ لی تھی آئی جی سندھ جو ہے اے ڈی خواجہ کے بنگلے میں، وہاں سے بھاگتے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ ان کا بڑا جرم بنا، اور خود اے ڈی خواجہ کے پیٹرول پمپوں اور ان کے جو ملازم حسین جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، ان کے بیان شیان جو انہوں نے قلم بند کیے، یہ تمام چیزیں ان کے آڑے آ گئی، اور ایسے آڑے آ گئی کہ اس کی پاداش میں جو ہے اس عرفان مختار بھٹو کو جو ہے ایک غیر قانونی سزا دی گئی ہے ریورشن کی۔ یعنی گریڈ 18 سے جو ہے کنفرم گریڈ 18 کے بندے کو آپ کیسے ریورٹ کر کے گریڈ 17 میں لا سکتے ہو؟ کبھی کوئی پی ایس پی افسر گریڈ اگر ایسی بن جائے، اس کو کوئی ریورٹ کر کے اے ایس پی بنا سکتے ہیں؟ انہیں تو کوئی سسپینڈ بھی نہیں کر سکتا ہے، ریورشن تو دور کی بات ہے۔ لیکن یہاں چونکہ یہ رینکر ہے، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ریورٹ کر کے گریڈ 17 میں ڈی ایس پی بنا دی، اور 1 سال تک جو ہے وہ انہیں یہ سزا دی گئی جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، یعنی کہ غیر قانونی سزا انہوں نے بھگتی۔ اور اس غیر قانونی سزا سے بھی جو ہے پی ایس پی لابی کے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پہنچی کہ یہ اس نے ہمارے خلاف یہ کارروائی کی تھی، اب اس کو جو ہے وہ ہم نے نشان عبرت مزید بنانا ہے۔ اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس سلیکشن بورڈ میں بھی انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے انہیں گریڈ 19 میں پرموشن سے روک دیا۔ یہ تاریخ ساز ناانصافی کی، اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خود سندھ حکومت کے کہنے پر جو ہے انہوں نے سب کچھ کیا، حالانکہ ان کی اپنی کوئی ذاتی رنجش نہ تو سیکرٹری زراعت آغا جان سے تھی اور نہ ہی اے ڈی خواجہ سے تھی، کوئی ان کی مخالفت نہیں تھی۔ انہوں نے تو صرف حکم کی تعمیل کی تھی سندھ حکومت کی، لیکن سندھ حکومت بھی پھر ان کے پیچھے کھڑی نہیں، بلکہ انہوں نے بھی طوطے کی طرح سے جو ہے اپنی آنکھیں پھیر لی، اور انہوں نے بھی انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کیا، اور انہیں ایک ترنوالا بنا کر جو ہے انہی پی ایس پی لابی کے آگے پھینک دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے سلیکشن بورڈ میں انہیں جو ہے وہ بالآخر اگلے عہدے سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا۔ یہ تو سلیکشن بورڈ کا فیصلہ تھا، جس میں آئی جی سندھ غلام نبی میمن شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد گئے تھے۔ اب اسی سلیکشن بورڈ نے جو پہلے فیصلے کیے تھے، یعنی وہ سلیکشن بورڈ جس میں ماموں نے اپنے بھانجے طارق داریجو کو جو ہے ڈی آئی جی بنانے کے غرض سے جو ہے کس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ اپنی بوٹی کے لیے دوسرے کا بکرا ذبح کرنے سے بھی ماموں نے گریز نہیں کیا، یعنی کہ اپنے بھانجے کو جو کہ کسی بھی طریقے سے ڈی آئی جی نہیں بن سکتے تھے، لیکن ان کی ضد تھی کہ میں نے اپنے بھانجے کو ڈی آئی جی بنانا ہے، چونکہ میں اس سلیکشن بورڈ کو ہیڈ کر رہا ہوں، میں اس کا چیئرمین ہوں، میں اس کا سربراہ ہوں، تو لہٰذا جو ہے میں نے اپنے بھانجے کو تو پرموٹ کرنا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے 24 جو سینئر ایس ایس پی تھے جو کہ بے داغ تھے، انہیں جو ہے وہ ڈیفر کیے بغیر ان کا بھانجا پرموٹ ہونا ممکن نہیں تھا، لہٰذا ان کو ڈیفر کر دیا گیا غیر قانونی طریقے سے، اور اپنے بھانجے کو پرموٹ کیے گا۔ محض اب ان کے بھانجے کے پرموشن کی وجہ سے جو ہے پورا کا پورا سلیکشن بورڈ کا جو تمام فیصلے تھے وہ تمام فیصلے
مشکوک ہو گئے ہیں، وہ فیصلے جس میں خود عثمان غنی صدیقی پر موڑ چکے ہیں، وہ فیصلہ جس میں خود سی ایم کے پی ایس او فروخ بشیر پر موڑ چکے ہیں، وہ تمام فیصلے جو ہے وہ اب مشکوک ہو چکے ہیں، اور وزیر یعنی کہ پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف جو ہے وہ اس سمری پر سائن کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اس سلیکشن بورڈز کے بے ضابطگی ناانصافی کے ایک نہیں دو نہیں بہت سارے شواہد آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس پر سائن نہیں کرے، بلکہ انہوں نے ابھی جو ہے اپنے مشیر خاص جو ان کا ہے سابقہ سیکرٹری فواد حسین فواد کو جو ہے پوری فائل دے دی کہ اس کی آپ اسکروٹنی کرے کہ اس میں کتنے فیصلے جو ہے وہ حقائق سے مطابقت رکھتے ہیں، انصاف کے مطابق ہیں، اور کتنے فیصلے ہیں جو جس میں ڈنڈی ماری گئی۔ اس کے بعد جو ہے اس پر فیصلہ ہوگا کون کس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے اور کس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا۔ یہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سیکریٹری اسٹیٹمنٹ جو ہے انعام اللہ دارجو جو ہے وہ اسی 2-4 دن میں اسی ہفتے میں جو ہے وہ ایکس پاکستان لیو پر جا رہے ہیں، جو کہ منظور کر دی گئی ہے۔ یہ معلوم نہیں کہ کتنے روز کے لیے جا رہے ہیں، کتنے ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں، کتنے مہینوں کے لیے جا رہے ہیں، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ ان کے جاتے ہی امداد اللہ بوسال کو جو ہے نیا سیکریٹری اسلامک ڈویژن بنا دیا جائے گا، جس کے بعد دوبارہ سے جو ہے بورڈ کی ریویو ہونے کا جو ہے امکان ہے۔ یہ کہنا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتا کا۔ ناظرین، اس سے قبل کے خبر پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھیں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایک کل کے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ ڈی آئی جی جو ہے وہ اکبر شہزاد اکبر نے جو ہے وہ 120 یا 125 پولیس والوں کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا کہ یہ جو ہے منشیات فروشی کا کاروبار کرتے ہیں، ان سے ملے ہوئے ہیں، ان کو ایک کالی بھیڑوں کا نام دے کے ان کو جو ہے وہ ایس آر پی میں ان کو بطور سزا دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سپاہی ہیڈ کانسٹیبل اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہے؟ ہر سپاہی، ہر ہیڈ کانسٹیبل جو بیٹر ہے وہ کس کی بیٹ وصول کرتا ہے؟ ہیڈ کانسٹیبل کو، سپاہی کو تو کوئی 5 روپے بھی نہیں دے گا۔ ہاں، اگر اس کے اوپر کسی کا لیبل لگا ہے کہ یہ ایس ایچ او کا بیٹر ہے، یہ ڈی ایس پی کا بیٹر ہے، یہ ایس ایس پی کا بیٹر ہے، یہ ڈی آئی جی کا بیٹر ہے، یہ ایڈیشنل آئی جی کا، یہ آئی جی کا، تو پھر اس حساب سے اس کا ریٹ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وہ تو کسی کا کارندہ ہے، یعنی جس کا کارندہ ہے اس کے خلاف تو کارروائی آپ نے نہیں کی ہے۔ وہ جو کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپے جو بتہ لے رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ اس کے گھر میں تو نہیں جاتا ہے، وہ ظاہر کسی کے لیے لے جا رہا ہے۔ اور اکبر شہزاد صاحب، آپ خود ڈی آئی جی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈسپلن فورس ہے۔ اگر آپ اپنے کسی ماتحت سے کوئی غلط کام کے لیے کہتے ہو تو کرے گا آپ کے حکم کی تعمیل میں، اس لیے کہ یہی ڈسپلن میں سکھایا جاتا ہے کہ جو آرڈر ختم، بس آپ نے اس میں کوئی جرا نہیں کرنی ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا ہے۔ آرگومنٹ کرو گے تو آپ ڈسمس ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ ڈسپلن فورس ہے، تو جو ان کو حکم ملتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، آپ نے کارروائی کی، صحیح کی، لیکن ان سے یہ تو پوچھو کہ یہ آپ بتہ کس کو لے جا رہے تھے؟ جو بتہ جس کا تھا اس کے خلاف بھی تو کارروائی کرو نا۔ رشوت لینا، رشوت دینا، دونوں ہی جہنمی ہیں، دونوں ہی ملزم ہیں، دونوں ہی گناہ گار ہیں۔ ایک کے خلاف تو آپ نے کارروائی کی، دوسرے کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کی، کیونکہ اس کا تعلق خود آپ کے اپنے قبیل سے ہے، یعنی پی ایس پی لابی سے، ان کے خلاف آپ لوگ کارروائی، یہ یک طرفہ کارروائی ہے، یہ ناانصافی ہے، جس کی میں جو ہے احتجاج کروں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کارروائی ان کے خلاف بھی کرو جن کے لیے یہ بتہ وہ اکٹھا کرتے تھے۔ ناظرین، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ متحرک ہیں، شہر میں اسنیپ چیکنگوں کا سلسلہ شروع کروا دیا ہے۔ پروگراموں میں پہلے بھی کہتا چلا رہا ہوں، ڈاکہ زنی کی وارداتیں زیرو ہو چکی ہے، اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کم سے کم ہو چکی ہیں، کیونکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اس وقت حرکت میں آ چکی ہیں۔ اسنیپ چیکنگوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت چل پڑا ہے، اور اس کے علاوہ سونے پہ سہاگا خود جاوید عالم اوڈو خود بھی جو ہے وہ سرپرائز وزٹ کرتے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے احکامات پر کراچی کے بگڑے ہوئے سچو جو ہے وہ عمل درآمد کر بھی رہے کہ یا نہیں کرے، یا ان کے آرڈر کو ہوا میں اڑا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے سرپرائز چیکنگ کے نتیجے میں
2 SHOs کو جو ہے انہوں نے اسنیپ چیکنگ سے مبرہ پایا نہیں تھے وہاں پر، ان کو جو ہے انہوں نے فوری طور پر جو ہے سسپینڈ کر دیا، جس میں سے ایک تو ہے منظور آرائیں شاہ فیصل کے SHO ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ریاض بھٹو رنگی کے SHO ہیں، وہ تیسرے جو ہے سچل کے SHO کو ملک مظہر کو بھی وارننگ دے دی کہ وہ ان کی بھی موجودگی کی اطلاع دی کہ وہ موجود نہیں تھے اسنیپ چیکنگ پر۔ اس طریقے سے ایڈیشنل IG کو ان ایکشن ہوتے دیکھ کر جو ہے ڈسٹرکٹ SSP وہ بھی خواب غفلت سے جو ہے بیدار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے اپنے بگڑے ہوئے SHOs کے خلاف جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کی شروعات جو ہے خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کے نوجوان SSP جو ہے عبد الرحیم شیرازی نے جمشید کوارٹر تھانے کے SHO جو ہے چودھری اعظم کو معطل کرنے سے کر دی ہے۔ چودھری اعظم جو ہے وہ بھی بگڑا ہوا ہے، وہ بھی لاڈلا ہے، کیونکہ عدنان ان کی پشت پر ہیں، عدنان سابقہ IG کا لاڈلا PSO ہے۔ انہوں نے جو ہے کچھ منشیات فروش پکڑے تھے راشد وغیرہ کو، اور ان کے قبضے سے بہت ساری ہیروئن اور دوسری جو ہے یہ آئس کرسٹل برآمد کیے، تو اس کی بیوی کو گرفتار نہ کرنے کے اس سے مبینہ طور پر 11 لاکھ روپے رشوت تھی، اس کے باوجود اس کو مفرور ظاہر کر دیا، اور جو 32 کلو آئس کرسٹل آئس برآمد کیے تھے انہی ملزموں سے، وہ صرف 3 کلو انہوں نے ظاہر کیے، اور باقی جو ہے وہ 28-29 کلو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تھانے سے جو ہے اس کو جو ہے فروغ کرنے کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا، جس کی شکایت خود ایڈیشنل IG کراچی کے پاس پہنچی تھی، اور انہوں نے پھر SSP ایسٹ سے کہا کہ بھئی یہ آپ کا لاڈلا SHO کیا کرا، جس کے بعد پھر SSP نے جو ہے انکوائری کر کے چودھری اعظم کو معطل کر دیا۔ اب اطلاع یہ ملی کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر اس ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ CTD کے راجہ عمر خطاب نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، بہت بڑا کارنامہ، اتنا کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم۔ دہشت گردی کی ایک بہت بڑی واردات ہوئی تھی کئی سال پہلے، یعنی 2011 میں، 16 مئی 2011 کو درخشاں کے علاقے میں جو سعودی قونصلیٹ ہے وہاں کے ڈپلومیٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں جو ہے موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اب اس واقعے سے ایک ہفتہ قبل جو ہے ایک اسی قونصلیٹ پر ایک حملہ ہوا تھا بموں سے، اور اس کے ملزمان سے جو ہے CTD کا مقابلہ ہوتا ہے، جس میں ایک ملزم جو ہے وہ مارا جاتا ہے، تابش عرف آصف منا، یہ مارا جاتا ہے، اور ایک ملزم جو ہے وہ اس میں ذکی کاظمی یہ گرفتار ہو جاتی ہے، جس کی تصویر اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جو کہ اس وقت جیل میں ہے۔ اس واقعے کے ایک ہفتے بعد جو ہے یہ دوسرا واقعہ رونما ہوتا ہے، جس میں جو ہے یہ ڈپلومیٹ جو ہے حسن الکتیانی جو ہے ان کی ہلاکت ہوتی ہے۔ اب اس وقت حملہ آور نامعلوم ہوتے کہ کس نے یہ حملہ کیا ہے۔ CTD کے یہی راجہ عمر خطاب اس کی تفتیش کرتے ہیں اس وقت کے IG کے حکم پر، اور تفتیش میں جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ اس ملزموں سے تفتیش ہوتی ہے۔ یہ تفتیش پہلے خود ملک فاروق عوان جو اس وقت AVCC کے SSP تھے انہوں نے بھی تفتیش کی تھی، اور تفتیش میں جو ہے وہ انہیں جو ہے خود ذکی کاظمی نے یہ بتایا تھا کہ اس میں کون سا گروہ ملوث ہے۔ جو 3 نام اس میں آئے ہیں اس کا انکشاف جو ہے خود ذکی کاظمی نے کیا تھا۔ یہ وقار عرف تشنسا اور علی مستحسن اور آقا امام رضا، یہ 3 کے نام جو ہے وہ اسی ملزم ذکی کاظمی نے بتائے تھے۔ اس میں 2 ملزموں کے جو ہے وہ ریڈ وارنٹ تو جاری کرا دیے گئے تھے انٹرپول سے ان کی گرفتاری کے لیے، کیونکہ اطلاع یہ ملی تھی کہ تینوں ملزمان جو ہے کراچی سے بھاگ کر ایران چلے گئے، اور ایران کے شہر قم میں جو ہے وہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے اپنی فیملیوں کے ساتھ، یہ اطلاع تھی۔ اب انٹرپول کی کارروائی آگے اس لیے نہیں بڑھ رہی تھی کہ تیسرا جو ان کا ملزم تھا جس کا جو ہے وہ ریڈ وارنٹ جاری نہیں ہوا تھا کسی وجہ سے، ملزم آقا امام رضا کی، وہ اب جا کر جو ہے راجہ عمر خطاب کی کاوشوں سے، ان کی محنت سے، ان کی جدوجہد سے جو ہے بالآخر کچھ کاغذی کارروائی انہوں نے مکمل کر کے ان کے مکمل شناخت کروانے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ
ان کے ریڈ وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ اب جب اس کی اطلاع جو ہے خود سعودی حکومت کو ملی کہ بھئی ان کا کام ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے سعودی حکومت نے اپنے ایک اعلیٰ سطحی وفد کو پاکستان بھجوایا، اور آج ان کی جو ہے ملاقات وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ہوئی، اور اب معلوم یہ ہے کہ یہ وفد جو ہے وہ سندھ آ چکا ہے، جہاں ان کی سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کے علاوہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن سے بھی ملاقات طے ہے۔ اس ملاقات میں جو ہے خود سی ٹی ڈی کے جو ڈی آئی جی ہیں آصف اعجاز شیخ، ان کے جو ہے انویسٹیگیشن کے جو ایس ایس پی فدا حسین شاہ کے علاوہ خود راجہ عمر خطاب بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں گے، اور وہ جو ہے سعودی وفد کو جو ہے اس سلسلے میں بریفنگ دیں گے، کیونکہ اس سے قبل جب یہ وفد آیا تھا سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے دور میں، تو اس وقت مشتاق مہر جو ہے وہ اس وفد کو جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکے تھے، کیونکہ ان کے پاس خود اس واقعے سے متعلق مکمل معلومات نہیں تھی، جس کی وجہ سے مشتاق مہر کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور وفد جو ہے وہ انتہائی بہت ہی برا سا منہ بنا کے جو ہے وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے جو ہے وزیر اعظم سے جو ہے سندھ کے آئی جی کی شکایت بھی کی تھی کہ سندھ کے آئی جی کو اتنے اہم ترین کیس کا کوئی فہم و ادراک نہیں، اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ اس کیس میں کون لوگ ملوث ہیں، تو وہ کیا ان کے خلاف مزید کارروائی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب کے بار جو ہے سندھ پولیس نے جو ہے اس پہ مکمل تیاری کر لی تھی، اور یہ کارنامہ سر انجام دینے کے بعد انہوں نے سعودی حکومت کو اطلاع دی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے سعودی حکومت کا وفد کو جو ہے پاکستان آنا پڑا۔ اب اس کی تفصیل کچھ ناظرین میں شیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ملزمان ہیں، اس ملزموں سے ان کے 3 اور ساتھی پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں، جو کہ ٹارگٹ کلر تھے حسین رضوی، محمد جعفر اور ندیم جعفری۔ ان تینوں کا بھی کہنا ہے کہ جو ان کا باس ہے، ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے، یا ان کا جو سرپرست ہے، وہ وقار عرف تشنا ہے، یہ انچولی گلبرگ کے رہنے والے ہیں، اور اس کام کے لیے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر 1 کروڑ روپے ان کو دیے گئے تھے، سپاری دی گئی تھی اس سعودی ڈپلومیٹ جو ہے حسن القتیانی کے لیے، تو اس کی باقاعدہ انہوں نے ریکی کی تھی۔ ریکی سے پہلے یعنی کہ 16 مئی 2011 کو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوتا، اس سے 5 روز پہلے وہ واقعہ ہوتا، لیکن یہ 2 واقعات آگے پیچھے ہوتے، لیکن اس کے باوجود جو ہے متعلقہ پولیس نے، کراچی پولیس نے کوئی خاص انتظامات نہیں کیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ملزمان نہ صرف اپنی ریکی میں کامیاب رہے، بلکہ 16 مئی کو قونصلیٹ سے 600 میٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا کہ 3 موٹر سائیکلوں پر جو ہے یہ ملزمان آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے فائرنگ کر کے جو ہے حسن القتیانی کو دن دہاڑے گولیوں سے بھون کر ہلاک کر دیا تھا، جس پر سعودی حکومت نے بھرپور طریقے سے احتجاج کیا تھا۔ اور اب سعودی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ ایران پر دباؤ ڈال کر ان ملزموں کو جو ہے وہ ان کے حوالے کرے، جنہوں نے ان کے ڈپلومیٹ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ میں جو ہلاک کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کیا کرتی ہے، کیونکہ جس طرح یہ کہنا جتنا آسان ہے، اتنا یہ کام اتنا آسان نہیں، بہت ہی مشکل ہے۔ پاکستانی حکومت نے قانونی کارروائی تو مکمل کر لی کہ ان کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ انٹرپول سے حاصل کر لیے ہے۔ اب ریڈ وارنٹ پر عمل درآمد جو ہے وہ انٹرپول کا کام ہے، پاکستانی پولیس یا پاکستانی حکومت کا کوئی کام نہیں۔ پاکستانی پولیس نے یا سی ٹی ڈی کا تو یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان دہشت گردوں کو جو ہے ان کے خلاف اتنی کارروائیاں کی کہ دہشت گردوں کو اپنی موت جب صاف دکھائی دینے لگی تو وہ پاکستان سے، کراچی سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ثبوت ہے سی ٹی ڈی کے اعلیٰ کارکردگی کا، جس کی وجہ سے جو ہے ان دہشت گردوں کو نہ صرف مزید ٹارگٹ کلنگ سے روک دیا گیا، بلکہ انہیں پاکستان سے بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا، اور اب انہوں نے جو ہے ایران کے شہر قم میں جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے۔ اب اگر پاکستانی حکومت کی طرف سے دباؤ زیادہ بڑھتا ہے ایران پر، تو ممکن ہے کہ خبر یہ سننے کو ملے کہ تینوں دہشت گرد جو ہے وہ قم میں مارے گئے یا پراسرار طور پر ان کی ہلاکت ہو چکی۔ یہ بھی
ممکنات میں شامل ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے ایسے اپنے ٹارگٹ کلرز کو، اپنے دہشت گردوں کو اپنے دشمنوں کے حوالے کر کے خود اپنی پریشانی میں اضافے کا باعث نہیں بنتا۔ تو یہ کوششیں تو کی جا رہی ہے خود سعودی حکومت کی جانب سے اور خود پاکستانی حکومت کی جانب سے، لیکن یہ کوششیں زیادہ کوئی کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد رہے گا، لیکن اس کے باوجود سی ٹی ڈی نے جو ہے یہ ایک تاریخ ساز کارنامہ سر انجام دیا ہے، جس کے لیے جو ہے خود راجہ عمر خطاب جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ اس وقت آپ ناظرین اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ راجہ عمر خطاب جو ہے وہ سندھ کے آئی جی غلام نبی میمن سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو معنی خیز انداز سے جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ کارنامہ تھا راجہ عمر خطاب کا کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سعودی حکومت کا ایک بہت بڑا اور وہ دیرینہ مسئلہ انہوں نے حل کرا دیا، جس کی وجہ سے وہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر سے بہت ہی برا سا منہ اور ناراض ہو کر چلے گئے تھے، کیونکہ مشتاق مہر انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔